آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان کا ذرا تذکرہ کریں گے۔ بلوچستان میں جب سے سیلابی پانی داخل ہوا تب سے بلوچستان کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں عوام کی بڑی تعداد اس وقت سیلاب سے متاثر ہے اور بہت سے مقامات پہ آج بھی پانی کھڑا ہے۔ پاکستان میں اگر کہا جائے بلوچستان کا ایک صوبہ ایسا صوبہ ہے جہاں پہ کافی زیادہ پسماندگی ہے، جہاں پہ صورتحال کافی سالوں سے اتنی بہتر بھی نظر نہیں آتی، کچھ محرومیاں بھی ہیں، اور اس میں اگر وہاں کی حکومتی کارکردگی کی بات کریں تو وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بلوچستان کے موجودہ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ وہ کہیں بھی گراؤنڈ پر نظر نہیں آتے، جبکہ بلوچستان کی بیشتر عوام اس وقت بے یار و مددگار موجود ہے۔ زمین پانی پہ ڈوبی ہوئی ہے اور سروں پہ چھت نہیں ہے اور سورج تپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کریں بلوچستان سے سینئر تجزیہ کار جناب میر اسلم رند صاحب۔ سر ان سے جانتے ہیں جو تبدیلی کی صورتحال تھی، کہاں گئی یہ تبدیلی اور کیا ہوا بلوچستان کی حکومت کے ساتھ؟ میر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، ناظرین کو بھی میرا سلام پہنچے۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب یہ اس وقت سیلابی صورتحال ہے، گزشتہ 3-3.5 سال میں تو بلوچستان کی حکومت نے کچھ نہ کیا، چیف منسٹر کی تبدیلی ہوئی لیکن پھر بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے جوں کی تو ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ تبدیلی عوامی مفادات کے لیے نہیں کی گئی تھی، چند لوگوں کے مفادات کے لیے کی گئی تھی، جس کا رزلٹ آج سارے پاکستان کے سامنے ہے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے فوٹو سیشن کا شوق نہیں ہے، لیکن ان کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی جو ہے کوئی پروگرس نہیں ہے۔ یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا، اس ٹائم پر تقریباً 70-80% بلوچستان پانی میں ڈوب چکا ہے، لیکن انتظامی ناکامی کی وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی آگے سردیاں بھی شروع ہونے والی ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو صوبت پور کا علاقہ ہے، جعفر آباد ہے، نصیر آباد ہے، اس ٹائم ریلوے لائنیں جو ہے نا پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ اپنے گھروں سے جو ہے سڑک کی طرف، سڑک بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن انتظامی ناکامی کی وجہ سے جب وزیر اعظم نے اس علاقے کا دورہ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام انتظامیہ کو جو ہے نا انہوں نے سسپینڈ کرا دیا۔ کاش یہ کام وزیر اعلیٰ صاحب خود کرتے تو لوگ۔ سر وزیر اعلیٰ صاحب کیسے کریں گے؟ وہ تو گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہے، ان کی طرف سے تو عملی طور پہ حکومت ہی نہیں ہو رہی اگر کہا جائے تو۔ جی ہاں بالکل، کوئی حکومت نہیں ہے جی۔ آپ دیکھیں ہمارے اخبارات اٹھائے، ہمارے میڈیا اٹھائے، سوشل میڈیا اٹھائے، کوئی پروگرس نہیں ہے۔ وہ خالی فنڈ کے بندر بانٹ میں لگے رہتے ہیں کہ کس کو کتنا اوبلائز کرنا ہے اور کیسے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ باقی عوامی مفاد عامہ میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے، کوئی پروگرس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی ہمارے ضلعوں کے ڈی سی ہے، سوائے کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کے، آپ یہ جو مجھے پتا چلا کہ آپ تک آئے ہیں، وہاں پر بھی ڈپٹی کمشنر صاحبان نے جو ہے نا وہ پروگرس نہیں دیا، مجبوراً کمشنر کلا ڈویژن کو خود جا کے وہاں پہ کیمپ لگانا پڑا اور اس کی نگرانی کرنی پڑی، ورنہ یہ نوجوان لڑکے ہیں، ان کا کوئی وہ تجربہ نہیں ہے، نہ ہی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، نہ ہی پروگرس دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تقریباً 2 مہینے ہو گئے صرف ریسکیو کر رہے ہیں، ابھی تک ان کو جو ہے نا ان کے رہائش کا، ان کے مستقبل کا، ان کے بچوں کا سر چھپانے کا کوئی پروگرام جو ہے انہوں نے طے نہیں کیے۔ بیرونی امداد آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، اور پاکستان وزیر اعظم نے پیسے 10 ارب دیے ہیں، صوبائی بھی ہے، لیکن انتظامی ناکامی کی وجہ سے آپ کو یہ حالات نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میر صاحب آپ کہہ رہے ہیں بیرون امداد آ رہی، جو کہ یقین طور پہ آ بھی رہی ہے، پاکستان کی تمام تر صوبوں بالخصوص سندھ اور کراچی سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں امدادی سامان پہنچ رہا ہے، لیکن اس کی ترسیل کا عمل تو حکومت کی جانب سے ہونا چاہیے تھا، وہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اس وقت حکومت کہاں ہے؟ حکومت تو کہیں بھی طور پہ نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کی بات کریں تو حکومت کے ماتحت جو منسٹریز ہیں، ایجوکیشن منسٹری کی بات کر لیں، دیگر منسٹریز کی بات کر لیں، تو وہ اس وقت بالکل خاموش ہیں، ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اسکولز بند پڑے ہیں، وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، آنے والے دنوں میں تعلیم کا عمل کیسے ہوگا؟ یہ تو کوئی صورتحال ہی نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے۔ سر گزارش یہ کہ وہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو میں نے خود کیمپ لگایا تھا، اس میں میں نے جو ہے سب سے پہلے اسکول کے اساتذہ کے ساتھ رابطہ کیا
انہوں نے جو ہے میری رہنمائی کی, انہوں نے اتنا بہترین سسٹم بنایا اور کارڈ سسٹم بنایا. ایسا نہیں کہ آپ ہیلی کاپٹر سے پھینکے, لوگوں کو بھکاری بنا کے تصاویر کھینچے اور جو ہے لوگوں کو پانی کے بیچ سے جو ہے نا گزرنے کے لیے راشن پھینکے. ایسا نہیں ہوتا ہے سر, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ فیملی کے سربراہ کا شناختی کارڈ لیں, آپ اس کا جو ہے نا کارڈ نمبر ایشو کریں, پھر فیملی کو راشن ایشو کریں, کینٹ فیملی وائز ایشو کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے پھینک دیے, نیچے سے گاڑیوں سے پھینک دیا, لوگوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں. آپ ان کے لیے مستقل کوئی حل سوچے. آپ یقین کریں کہ یہ کوئٹہ میں اس دن رات کو میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ایک 2 SHOs نے اپنے سے ایک خبر پھیلائی کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ ڈیم نہیں ٹوٹا تھا. رات کو 10:30 بجے 4 سے 5 لاکھ لوگ روڈوں پہ ننگے پیر, سوسکیوں میں, ریڑیوں میں, گاڑیوں میں, بال بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر آئے تھے. پیچھے ان کے گھروں میں چوریاں ہوئی, ڈکیتیاں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ انتظامیہ کی غفلت ہے, انتظامیہ کی ناکامی ہے. اور اس کا سربراہ کون ہے؟ چیف سیکرٹری ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس کے ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں کہ صبح شام لوگ رو رہے ہیں. کل وزیر اعظم پھر صحبت پور آئے, وہ ہمارے جو موجودہ MP ہیں باپ پارٹی کے, اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کے پارٹی کے ہیں, لیکن گروپ بندی ہیں. وہ انہوں نے جو ہے نا وہ فریادیں کی ہیں کہ بھائی یہاں پہ بھی سیاسی طور پر یا وہ کیا بولتے ہیں وہ پارٹی بیس پر جو ہے نا تقسیم کیا جا رہا ہے وہ سارے راشن کو گروپ کے. اس میں ابھی تک MPA کو بھی کچھ جو ہے سہولیات مہیا نہیں کی گئی کہ آپ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. تو جب انتظامی ناکامی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے یہ تو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس آپ کو معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کو نہیں لگتا ہے یہ کسی ڈیزائن کے تحت کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی عوام کو خوراک سے دور رکھا جا رہا ہے, تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے, اور وہاں پہ ایک اور بڑا خوفناک کام ہو رہا ہے, منشیات فروشی کا جو کاروبار ہے وہ اس وقت عروج پا رہا ہے. گلی گلی محلے محلے وہاں پہ منشیات فروشی بڑی عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے سر اس کے یہ سارے کام؟ یہ گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کا ممبر بھی میں ہوں, DIG کوئٹہ کے سربراہی میں. انہوں نے ہمارے کوئٹہ میں ایک نالا ہے, سٹی نالا, وہاں سے کچھ منشیات فروشوں کو مارا, لیکن جو منشیات فروش ہے کہ وہ مر گئے. پینے کا پورے شہر میں پھیل گئے, پورے شہر میں پھیل گئے. کل ایک بس پکڑی گئی ہے, یہاں سے مثلاً 35 میل دور ہے, وہاں جا رہے تھے. تو جب پلاننگ نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے اس کاروبار میں سینئر عہدیداران کی, وزراء کی, مشیران کی یا کسی اعلیٰ عہدیدار افسران کی سرپرستی شامل ہے تبھی تو یہ کاروبار ہو رہا ہے؟ سر گزارش یہ ہے, بغیر علاقے کے سربراہ کے یا وزیر اعلیٰ کی رضامندی کے یہ کام ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں کا کلچر کیا. آپ ہمارا جو بارڈر والا علاقہ ہے, میں کئی سالوں سے ہر میٹنگ میں اس بات پہ سٹینڈ لے رہا ہوں کہ خدارا یہ جو یہ جو سمگلنگ ہوتا ہے, آپ کپڑا لائے, چھالیا لائے, اس کے ساتھ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن آپ اس کو چیک تو کریں. اس کے اندر ٹینک ہے, بم ہے, توپ ہے, کلاشنکوف ہے, منشیات ہے, پاکستان کی تباہی کا سامان ہے, کیا ہے. لیکن ہمارے جو وہ یہ لائنوں میں بیٹھے ہیں نا چین لگا کے, مختلف لیویز فورس, پولیس فورس, مطلب دوسرے سیکورٹی ادارے, یہ انہی کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کے آتا ہے. جی اس ٹیمپر کوئٹہ میں آٹا 50 کلو سر 6,300 روپے کا مل رہا ہے. ناپید ہے آٹا, لوگ چاول کھا رہے ہیں. یہ کہاں جا رہا ہے, یہ جا کہاں رہا ہے میر صاحب؟ یہ سب جی افغانستان جاتا ہے. جی چاول کی سمگلنگ ایران کی طرف ہوتی ہے, باقی مال مویشی سب افغانستان جاتا ہے. گندم روزانہ 200 سے 300 ٹرک بارڈر سے کراس ہو کے افغانستان جاتے ہیں, ایران بارڈر سے جاتے ہیں, افغانستان بارڈر سے جاتے ہیں. پروگرام کا وقت مختصر ہے, مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس بات کا کوئی حکمرانوں کو کوئی خوف نہیں ہے کہ عام عوام کل کو ان سے جواب طلبی کر سکتی ہے, ان سے سوال کر سکتی ہے, کیونکہ عام عوام میں تو شعور نہیں چھوڑا وہاں پہ لوگوں نے. سر گزارش یہ ہے کہ ایسے جب حاکم بنیں گے
یہ جی حاکم عوام کے ووٹوں سے نہیں بنتے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے الیکشن میں 500 ووٹ لیے تھے. 500 ووٹ والا پورے بلوچستان کا حاکم بن گیا تھا. پہلے اسپیکر بن گیا تھا. ابھی جو ہے 2-2.5 ہزار, آپ کو پتا ہے کہ ان کے علاقے میں انسرجنسی زیادہ ہے, یہاں پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے نا ان کو نوازا جاتا ہے کہ چلو بابا شاید اس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہو جائے. لیکن جب سے یہ صاحب ہمارے حاکم بنے ہیں, بلوچستان میں انتظامی امور, کرپشن بے تحاشا ہو گیا ہے. ہر ٹیکہ بکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو ڈیمز, جو 100 ڈیمز جو یہ جنوبی پشتونخوا کی طرف بنے تھے, اس میں تو قلعہ عبداللہ کے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں. وہ انڈر پروسیس تھے, گر گئے, اس لیے کہ ان علاقوں میں کسی اور کو ٹھیکہ لینے نہیں دیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ جو لینڈ لارڈز ہیں, پیسے والے ہیں, کچھ منشیات فروش ہیں, یہ ان کا سارا قبضہ ہے. یعنی کہ حکومت گورن ہی دھندا چلاتے ہے ہیں. اور سب مل بانٹ کے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا, آپ کے وقت کا, آپ کے موقف کا, کیوں پروگرام میں وقت بڑا آپ مختصر سب ہے کا بہت اور یہ شکریہ. گورن آپ دھندا سب مل کا بانٹ کے ہوتا ہے اور اس میں سرپرستی کے ساتھ کیا جاتا ہے. جو کام کیا جاتا ہے یقینی طور پہ جب سرپرستی ہو, جب کسی کا ہاتھ ہو, کسی کا آشیرواد ہو, تو پھر اس طرح کے کام, اس طرح کے تمام تر دھندے بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں یہ بات تسلیم کی جائے یا نہ کی جائے, چاہے کوئی لاکھ اختلاف کرے, بائی ڈیزائن بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جہاں پہ عوام کو, پاکستان کی اس نوجوان نسل کو پاکستان کے نظریے سے دور رکھا جا رہا ہے, تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے, اور پھر اس کو منشیات اور اس طرح کی دیگر بری چیزوں میں اس کو الجھایا جا رہا ہے تاکہ اس کا مستقبل پوری طریقے سے خراب ہو جائے, بگڑ جائے, اور پھر اس سوال کرنے کے لیے کسی بھی طور سے قابل نہ رہے. وہ کسی بھی طور سے اس بات کے لیے تیار نہ ہو کہ وہ اپنے حکمرانوں سے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے پوچھ سکے کہ کیوں ہمارے مقدر کا فیصلہ تم نے اس طریقے سے کیا. پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.